لیڈرشپ جو سو کالڈ ہے اس کی تو بات ہی نہیں رہی. ان کے خانسامے کوئی ریاض، کوئی رضوان قریشی، ان کی ڈائریکشن میں سارا کام کر رہے ہوتے. تو لیکن اگر وہ لوگ سنسیئر ہوتے تو راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ کیا وہ جو ہے وہ یہاں صرف ایک گورنمنٹ ایکسپینسز پہ کوئی ٹرپ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سارے اگر وہ سیریس تھے مذاکرات پہ، انہوں نے ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہوا تھا. اس کو انشور کرنا، اس کی امپلیمنٹیشن یہ ان کی ذمہ داری تھی. پارٹیز میں ان کی ہے. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ جو ایگریمنٹ کے مطابق یہ کوئی پبلک آفس جو ہے ایم ایل ایز جو ریفیوجیز سیٹلڈ ان پاکستان کے نام پہ جو لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، جن میں سے اکثریت جو ہے وہ ان کے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہ کشمیری باشندے ہی نہیں ہیں، ان کی اپنی جو ریفیوجیز کونسل اور وہ تنظیم مہاجرین جو مقیم پاکستان بنی ہوئی ہے، وہ یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی سردار زاہد اقبال جو ہے وہ 2 دفعہ پریس کانفرنس کر کے جا چکے ہیں. ان کی ریسرچ ہے، ہم ان کو کوٹ کر رہے ہیں. ہماری تو کوئی ریسرچ نہیں ہے ابھی کہ کتنے جعلی اور کتنے اصلی. ان کے بقول بھی جو ہے 7 تو ایم ایل اے جو ہے وہ جعلی ہے، جن کا کوئی کشمیر سے تعلق نہیں ہے. 1.5 لاکھ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ بنے ہوئے ہیں. اس بنیاد پہ وہاں یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو کے آج جو ہے وہ اتنی ڈٹائی سے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کا مسئلہ کشمیر سے تعلق ہے، تو اسی ایشو پہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق ہے، اسی کے لیے یہ ہائی پاور کمیٹی بنی تھی. اور وہاں جو ہے وہ دیور آنسر لیس، وہاں کوئی مسئلہ کشمیر کے ساتھ جس کانسٹیٹیوشن اور جن یو این سیکورٹی کونسل یا یو این سی آئی پی ریزولوشنز کا جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں، وہ تو ہم ہر میٹنگ میں ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ تو صرف جسٹ اس کا ذکر کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم میٹنگ میں جاتے ہیں، وہ ساری ریزولوشنز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں. وہاں اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، ان میں پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ آرٹیکل کون سا ہے کانسٹیٹیوشن کا جس کے تحت جو ہے وہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ امینڈمنٹ کی گئی وہ اسکیم آف کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. باہر آپ اعلان کرتے ہیں یہ پوری دنیا کے لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے، وہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں بھی تو دکھاؤ نا کہیں سے یہ بات. تو جو وہ ساری اس سچویشن کے بعد جو ہے انہوں نے پھر بھی جب یہ کیا کہ جب اس کے باوجود جب انہوں نے ان کو سٹینڈنگ کمیٹیز، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ان کے چیئرمین شپ کے عہدے دیے، وہ وائلیشن تھی اس کانسٹیٹیوشن کی. اس پہ جو ہے ہم نے ہائی پاور کمیٹی کی اس پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا. ہمارے جو 3 نامینیٹڈ ممبر تھے، جن میں سے ایک میں تھا، باقی دونوں جو ہے وہاں جا کے انہوں نے بتایا. پہلا مرحلہ تو میں اس کا آپ کو وہ بتاؤں کہ جی وہاں انہوں نے اس پہ اس آبجیکشن پہ کہا کہ جی ہم اس پہ اسپیکر کو ایک خط لکھتے ہیں، اور اسپیکر کے خط کا جواب ہمیں 14 تاریخ کی میٹنگ میں جب دیا، حالانکہ ہم نے وہ ریویو کیا اپنا بائیکاٹ کا فیصلہ ڈوڈیال کی میٹنگ میں، صرف اس وجہ سے کہ باہر سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایکشن کمیٹی مذاکرات کو اوائڈ کرنا چاہتی. ہمارے پاس مذاکرات کو اوائڈ کرنے کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو اوپنلی کہتے ہیں، حالانکہ یہ مذاکرات کے بھی بغیر ہمارے کوشچن سارے یہاں پریس کانفرنس کی تھی، ان میں سے کسی کوشچن کا کوئی جواب یہ باہر پبلک میں بھی دیتے تو ہمارے لوگوں کے سامنے آ جاتا. ہماری ایکشن کمیٹی سے جو لوگ تھے وہ خود ہمیں کہتے کہ جی آپ کا یہ موقف تو غلط ہے، یہ یو این سیکورٹی کونسل کی فلاں ریزولوشن میں جاوید بٹ اور ماجد خان کا نام لکھا ہوا ہے، وہ بتاتے ہیں نا لوگ ہمیں. تو لیکن وہ تو یہ انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے پھر بھی جب ہم نے اس کو وہ آگے اسپیکر صاحب اس خط کا جواب جو ہے وہ سیکرٹری اسمبلی سے لکھوا رہے ہیں، اور اس میں پروسیجر بتا رہے ہیں کہ یہ کمیٹیز کے چیئرمین کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح الیکٹ ہوتے ہیں. اس کا جواب میں نے دے دیا، وہ میں نے اس کو ہم نے دیا جو اس کا جواب، اس کی ہم نے کاپیز دی ہے کہ یہ یعنی جو ہے اٹ از ناٹ لیس دین میکنگ فن آف دیم سیلف. یعنی یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ہمیں وہ بتا رہے ہیں پروسیجر، آپ پھر اس وقت جو ہے وہ اسپیکر کو بٹھانا تھا وہاں، سارے اسمبلی کے ممبرز کو بٹھانا تھا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں. اور جو منسٹرز کا اب منسٹر کس طرح بنتا ہے وہ تو پرائم منسٹر کی چوائس ہوتی ہے. ایگریمنٹ میں آپ نے تعداد کام کی تو کیوں امپلیمنٹ کروایا اس سے؟ پارٹی کا ڈیسیژنز جو ہے وہ اسپیکر ہے یا اسمبلی کے ممبرز ہیں جو ان کمیٹیز میں جنہوں نے کسی کو الیکٹ کیا ہے چیئرمین، وہ سارے جو ہے اگر پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں تو وہ اپنے قمر زمان قاہرہ اور اس سے وہ اگر ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے تھے کیوں ایگریمنٹ کیا ہمارے ساتھ؟ تو یہ اس قسم کی بےہودگی جو ہے وہ یعنی بالکل یہ تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ جو ہے عام کو کوئی آدمی جو ہے وہ راہ چلتا آدمی بھی اس قسم کی جو ہے چیپ قسم کی حرکات کرے گا. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے وہ ریویو کیا تھا ڈوڈیال کی میٹنگ میں،
کہ ہمارے جو لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں کس صورت میں مذاکرات سے اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے پہلے سے پتا تھا کہ ہم ایک میٹنگ میں جائیں گے تو دوسری سے یہ خود ہی بھاگ جائیں گے, کیونکہ وہ اس پہ انہوں نے وہ بچوں والی تقریریں سنانے کے جب شروع کی تو میں نے کہا کہ جی یہ اسپیسیفک آپ کوشچنز پہ آئیں. ہمارے کوشچنز تو بہت اسپیسیفک ہے. اگر یہ ریاست کی نمائندہ اسمبلی ہے تو اس میں گلگت بلتستان لداخ کیا